ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ایڈورڈ بانڈ کے جس پلے کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے دا سی۔ یہ بیسیکلی ایک کامیڈی ہے۔ اگر ہم اس کی سیٹنگ کی بات کریں تو اس میں ایسٹ انگلیا کے رورل ولیج میں سی سائیڈ کا منظر دکھایا گیا ہے۔ اس پلے کا صرف ایک ہی ایکٹ ہے جسے 8 سینز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ یہ ایک ماڈرن پلے ہے، یعنی ایسا پلے جس میں کورس کا کوئی رول نہیں ہوتا، یعنی کہانی کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی کریکٹر نہیں ہوتا، بلکہ ریڈرز کو خود ہی اس کہانی کو سمجھنا پڑتا ہے اور رائٹر کا فوکس تھیم پر ہوتا ہے، نہ کہ سٹوری کے پلاٹ پر۔ سین 1 میں ایک سمندر کا منظر دکھایا گیا ہے جس کی لہریں بہت زیادہ شور کر رہی ہیں اور ایک آدمی جس کا نام ولی ہے وہ چیخو پکار کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنے دوست کولن کے ساتھ کشتی میں جا رہا تھا، لیکن ان کی کشتی الٹ گئی اور وہ اپنے دوست کو نہیں بچا سکتا۔ وہاں سے ایک ڈرنکن مین یعنی شرابی شخص جس کا نام ایونز ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے اور ایک فضول قسم کا گیت گا رہا ہوتا ہے۔ ولی اسے بھی مدد کے لیے پکارتا ہے لیکن وہ اس کی مدد نہیں کرتا، اور اس کے بعد وہاں ہیچ نامی ایک شخص ٹارچ لیے ہوئے آتا ہے۔ ولی اسے بھی مدد کے لیے پکارتا ہے لیکن یہ مدد مانگنا بھی رائے گاں ہی جاتا ہے۔ ہیچ وہاں کا کپڑا بیچنے والا ایک دکاندار ہے جو کہ سمندر پر ایک گارڈ کی بھی ڈیوٹی کرتا ہے۔ وہ اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ ولی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایلین ہے جو کہ کسی اور دنیا سے آیا ہے اور اسی نے کولن کو ڈبو کر مار دیا ہے۔ جب ہیچ فائرنگ کی آواز سنتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ پولیس آ گئی ہے کیونکہ وہ ولی کو اریسٹ کرنا چاہتی ہے، جو کہ در حقیقت ایک یو ایف او ہے۔ یو ایف او کا مطلب ہے ان آئیڈینٹیفائڈ فارن آبجیکٹ۔ سین 2 میں ہیچ کی دکان کا منظر پیش کیا گیا ہے جو کہ کپڑا بیچنے والا ایک تاجر ہے۔ وہاں پر 2 عورتیں یعنی مسز رافی اور مسز ٹائل ہاؤس آتی ہیں۔ مسز رافی بلو کلر کے ویلوٹ کے پردے خریدنا چاہتی ہے۔ ہیچ چونکہ ایک چالاک دکاندار ہے وہ اسے وہ چیزیں بیچنا چاہتا ہے جو کہ اس کے پاس موجود ہیں، لیکن بلو ویلوٹ کا کرٹن اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ اسے انڈین کپڑا دکھاتا ہے جسے لینے سے وہ انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر وہ اسے بلو کپڑے کا آرڈر دے تو وہ کتنے دن میں اسے دے سکتا ہے۔ ہیچ کہتا ہے کہ 2 ہفتوں میں وہ اسے اس کا آرڈر پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اس طرح سے وہ اسے 162 یارڈز کا کپڑے کا آرڈر دے دیتی ہے جسے وہ کہتی ہے کہ 3 مختلف پیسز میں کاٹ کر اس کے لیے رکھ لے، اور ثبوت کے طور پر مسز رافی اس سے اس کپڑے کا سیمپل لے جاتی ہے تاکہ اسے یاد رہے کہ اس نے کون سا کپڑا آرڈر کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اسے کوئی اچھے سے گلوز بھی دکھائے۔ مختلف گلوز کو دیکھنے کے بعد اسے ایک پیئر پسند آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ولی بھی اس دکان میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس کے دوست کو اس نے ڈوبنے سے نہیں بچایا تھا۔ مسز رافی اسے سلام کرتی ہے اور وہ اس کے دوست یعنی کولن کی موت پر اس سے افسوس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بہت ہی خوفناک قسم کی ٹریجڈی تھی کیونکہ مسز رافی کی بھتیجی یعنی جس کا نام روز ہے اس کے ساتھ کولن کی انگیجمنٹ ہوئی تھی۔ مسز ٹائل ہاؤس بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ اظہار افسوس کرتی ہے۔ مسز رافی ولی سے کہتی ہے کہ جب تک وہ اس ٹاؤن میں موجود ہے وہ اس کے گھر میں قیام کر سکتا ہے۔ وہ اس سے اس کے دوست یعنی کولن کے ساتھ ہونے والے حادثے کی ڈیٹیل بھی جاننا چاہتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ چونکہ انگلینڈ کے سمندر میں بہت زیادہ طوفان آ گیا تھا جس وجہ سے ان کی کشتی الٹ گئی تھی۔ اس کے بعد مسز ٹائل ہاؤس ہیچ سے پوچھتی ہے کہ اس رات کوسٹ گارڈ کی ڈیوٹی کون ادا کر رہا تھا۔ اس پر ہیچ کہتا ہے کہ وہی اس رات ڈیوٹی کر رہا تھا۔ در حقیقت وہ اسے یاد کروانا چاہتی ہے کہ اس ٹاؤن کے لوگ اسے ہر سال 10 شلنگز اسی ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے پے کرتے ہیں، تو پھر اس نے ولی کی مدد اس کے دوست کو بچانے کے لیے کیوں نہیں کی، اور اس کی غلطی کی وجہ سے کولن کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس پر ہیچ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے وہ چلی جاتی ہیں۔ ہیچ اب پریشان دکھائی دیتا ہے کہ وہ مسز رافی کا آرڈر نہ ہی لے کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی اس نے کشنز کا آرڈر دیا تھا۔ جب وہ اس کے لیے لے آیا تو اس نے یہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد کارٹر اور تھامپسن بھی اس کی دکان میں آتے ہیں جو کہ چھپے ہوئے در حقیقت وہ کولن کی موت سے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ ہیچ کہتا ہے کہ کولن کو کسی شیطان نے ہی ڈبو کر مارا ہے۔
وہ شیطان خلا سے یا کسی اور دنیا سے اس زمین کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور وہ اس دنیا کے تمام لوگوں کو تباہ کر کے یہاں پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ کولن کی شادی ہونے والی تھی، اس لیے ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا ہے تاکہ وہ شادی کر کے اپنی نسل کو مزید پیدا نہ کر سکے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ فائٹ کریں اور انہیں اپنی زمین سے بھگا دیں تاکہ ہم اپنی زمین پر اپنی ہی حکومت قائم رکھ سکیں۔ سین 3 میں بیچ کا منظر دکھایا گیا ہے اور وہاں ولی ایونز کی جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لیکن ایونز اسے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں ہیدر کٹ بھی آ جاتا ہے جو کہ کولن کی ڈیڈ باڈی تلاش کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ مختلف موضوعات پر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایونز کہتا ہے کہ وہ اس لیے شراب پیتا ہے تاکہ وہ ایک عقل مند آدمی بن سکے، اور ولی کہتا ہے کہ اگر اس نے شراب نہ پی ہوتی تو شاید وہ کولن کو بچا لیتا۔ ولی ایونز سے کہتا ہے کہ ہیدر کٹ کو باقاعدہ ایک پاگل کیوں نہیں ڈکلیئر کیا گیا جبکہ وہ تو پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ اس کے جواب میں ایونز کہتا ہے کہ اس کا علاج کرنے والا ڈاکٹر از خود ایک پاگل ہے، تو وہ اس کا علاج کیسے کر سکتا ہے۔ سین 4 میں مسز رافی کے گھر کا منظر دکھایا گیا ہے، جہاں مسز رافی، ٹائل ہاؤس، میفن وے، جلی وائسر اور دوسرے لوگ موجود ہیں۔ وہ در حقیقت ایک پلے پرفارم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے جو رقم ملے اس سے وہ کوسٹ گارڈ کو پے کر سکیں۔ روز جو کہ کولن کی فیونسی تھی اور مسز رافی کی نیس ہے، وہ بہت ہی زیادہ زرد رنگ کی دکھائی دے رہی ہے اور بہت کمزور ہے۔ مسز رافی کہتی ہے کہ وہ اپنے کمرے میں جا کے ریسٹ کرے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتی۔ در حقیقت مسز رافی ایک بہت ہی زیادہ اتھارٹیٹیو قسم کی عورت ہے۔ وہ دوسروں پر اپنا حکم چلانا چاہتی ہے اور ارسٹوکریٹ فیملی کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ وہ جو پلے ارینج کر رہی ہے اس میں خود بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہے اور وہ گیت گانا شروع کر دیتی ہے جو کہ در حقیقت اس سکرپٹ کا حصہ ہی نہیں تھا، لیکن صرف اسے یہ گانا پسند ہے اس لیے وہ اسے اس میں شامل کر رہی ہے۔ پلے کی پرفارمنس کے لیے وہ اپنے کریکٹر میفن وے سے کہتی ہے کہ وہ اس طرح سے چلے جیسا کہ وہ سوئمنگ کر رہا ہو۔ در حقیقت وہ اسے ایک ڈاگ بنانا چاہتی ہے جو کہ سمندر میں تیر رہا ہے، اور اس کے ساتھ 2 لیڈیز بھی ہیں جنہوں نے فش کا کاسٹیوم پہنا ہوا ہے۔ اس ریہرسل کے دوران مسٹر ولی بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن مسز رافی اپنی پرفارمنس جاری رکھتی ہے۔ مسز رافی فوراً ونڈوز بند کر دیتی ہے اور ان کے آگے کرٹن کر دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ انہیں کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو اور ان کی ریہرسل پہلے کی طرح جاری رہے۔ روز مسٹر ولی سے پوچھتی ہے کہ وہ اتنا زرد کیوں دکھائی دے رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کے دوست کولن کی ڈیتھ ہو گئی تھی جس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ جب اس کے دوست کی ڈیتھ ہوئی تھی، یعنی ان کی کشتی الٹی تھی، تو اس وقت بھی بندوق چلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس وقت بیچ پر بہت سے لوگ موجود تھے جن میں ہیچ بھی شامل تھا، لیکن کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ سین 5 میں دوبارہ ہیچ کی دکان کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ہیچ بہت زیادہ خوفزدہ ہے کہ کسی دوسری دنیا سے ایلین آ کر یہاں حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عجیب لوجک دیتا ہے کہ ایلینز یہ نہیں چاہتے کہ ہماری آبادی بڑھے، اس لیے انہوں نے کولن کو قتل کر دیا کیونکہ وہ اب شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ نہ یہ شادی کرے اور نہ ہی یہ بچے پیدا کر سکے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جتنے کم لوگ ہوں گے انہیں ختم کرنا اتنا ہی آسان ہوگا یا ان پر حکومت کرنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ اسے یہ بھی وہم ہے کہ یہ ایلینز لوگ ہمارے سروں سے ہمارے دماغ نکال کر اس کی جگہ اپنے آرٹیفیشل دماغ ڈال دیں گے۔ اس دوران مسز رافی اور مسز ٹائل ہاؤس دوبارہ اس کی دکان پر آتی ہیں۔ ہیچ انہیں ویلکم کرتا ہے اور وہ مسز رافی کو بتاتا ہے کہ اس کا آرڈر آ گیا ہے، لیکن اس کے جواب میں مسز رافی اسے پوچھتی ہے کہ جب ولی مدد کے لیے چلا رہا تھا تو اس نے اس کی مدد کیوں نہیں کی۔ اس پر ہیچ کچھ نہیں کہہ پاتا اور مسز رافی کپڑا لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم کوسٹ گارڈ کی تنخواہ لیتے ہو، لیکن اس دن تم نے اپنی ڈیوٹی نہیں نبھائی تھی۔ اس پر ہیچ جھوٹی دلیلیں دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مسز رافی اس کی کسی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ ہیچ اسے کہتا ہے کہ اس نے اپنا سارا سرمایہ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے لگا دیا تھا، لیکن وہ اس سے یہ کپڑا کیوں نہیں خریدتی،
لیکن اس کے جواب میں مسز رافی کچھ نہیں کہتی اور جانے کی تیاری کرتی ہے۔ ہیچ سوچتا ہے چونکہ مسز رافی نے کپڑے کا آرڈر دیا تھا اس لیے اب اسے لازماً یہ خریدنا پڑے گا، اس لیے وہ اسے کاٹ کر 3 حصوں میں تقسیم کرنے لگتا ہے۔ اس دوران ہیلر کٹ آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مسز رافی دوبارہ اس کی دکان پر آ رہی ہے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی دوبارہ سے ہیچ کو ڈانٹتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ اب وہ پولیس کانسٹیبل کو اطلاع دے گی کہ اس کی غلطی کی وجہ سے کولن کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ بھی کمپلین کرنا چاہتی ہے کہ اس نے اس کا پرس چھین لیا تھا، جبکہ مسز ٹائل ہاؤس نے اسے یہ کہہ کر اس سے پرس لے لیا تھا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہیچ آنسو بہانا شروع کر دیتا ہے اور اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے اس کا دیا ہوا آرڈر جو تھا وہ لے آیا ہے اور اس نے 3 حصوں میں کاٹ بھی دیا ہے، اس لیے اب اسے یہ کپڑا لازمی خریدنا پڑے گا۔ لیکن مسز رافی کہتی ہے کہ اگر اس نے اس کپڑے کو ابھی تک نہیں کاٹا تو اسے ویسے ہی رہنے دے، کیونکہ اس کٹے ہوئے کپڑے کو کوئی اور نہیں خریدے گا اور نہ ہی وہ اس کپڑے کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہے۔ لیکن مسز رافی وہاں سے نکلنے لگتی ہے تو وہ باہر آ کر اس کا بیگ پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اس کی رقم ادا کرے اور اپنا کپڑا لے کر چلی جائے۔ اسی کشمکش میں مسز رافی کے ایک زخم بھی آ جاتا ہے، اس سے ڈر کر ہیچ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد کارٹر مسز ٹائل ہاؤس کو گھر چھوڑنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ سین 6 میں بیچ کا منظر دکھایا گیا ہے۔ پانی پر ایک ڈیڈ باڈی تیر رہی ہے اور بیچ پر روز بھی کھڑی ہے۔ وہ ولی کو بتاتی ہے کہ کولن کی ڈیتھ کی وجہ سے اب اس کی زندگی میں بہت ہی زیادہ بے سکونی آ گئی ہے۔ وہ ولی سے یہ بھی پوچھتی ہے کہ کولن اپنی ڈیتھ سے پہلے کیا کہا کرتا تھا۔ ولی اسے جواب دیتا ہے کہ وہ جلد از جلد تمہارے پاس پہنچنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں تم اس سے محبت کرتی بھی ہو یا نہیں۔ وہ ہر معاملے میں بالکل مطمئن تھا سوائے تمہاری محبت کے، کیونکہ اس میں اسے ذرا ڈاؤٹ تھا۔ اگرچہ تم اس سے شادی کرنے جا رہی تھی لیکن پھر بھی اسے اس بات پر ڈاؤٹ تھا کہ کہیں تم اسے چھوڑ نہ دو۔ روز اسے بتاتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور انہوں نے بہت اچھا ٹائم گزارا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی مثال ایک آگ کی مانند تھی جسے کبھی بجھایا نہیں جا سکتا۔ اب وہ ساری زندگی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے نہیں بھلا پائے گی، اور کولن کی موت کے بعد اب اس کی زندگی بالکل بے معنی اور خالی ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ کولن ہی وہ واحد شخص تھا جو کہ اس کی فیلنگز کو سمجھ سکتا تھا۔ ولی اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ ناقابل برداشت چیز ہے، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنی طاقت کو مجتمع کرو اور زندہ رہنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرو۔ پھر وہ کولن کی ڈیڈ باڈی کے پاس جاتے ہیں اور روز اسے پوچھتی ہے کہ اس کا جو جمپر تھا وہ اس کے سر تک کیوں آیا ہوا ہے۔ ولی اسے بتاتا ہے کہ جب کشتی ڈوب رہی تھی تو وہ اس وقت اپنا جمپر اتار رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ایونس سے کہتا ہے کہ وہ اس ڈیڈ باڈی کو باہر نکال دے۔ اسی وقت وہاں ہیچ بھی آ جاتا ہے۔ ہیچ کولن کی ڈیڈ باڈی کو ولی سمجھ کر اسے خنجر سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور جب اس میں سے دیکھتا ہے کہ پانی نکل رہا ہے تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے اور اسے اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ در حقیقت ایک ایلین ہی ہے۔ جب ایونس اور روز آتے ہیں تو ولی انہیں بتاتا ہے کہ ہیچ ابھی اس باڈی پر خنجر سے وار کر کے گیا ہے، کیونکہ وہ اسے ولی سمجھ رہا تھا۔ ایونس اس ڈیڈ باڈی کو ایک بلینکٹ میں لپیٹ دیتا ہے اور روز کو کہتا ہے کہ وہ ایک کارٹ لے کر آئے تاکہ اس ڈیڈ باڈی کو یہاں سے لے جایا جا سکے۔ سین 7 میں ایک کلف کا منظر دکھایا گیا ہے جہاں میفنوے اور جلی زمین پر ایک گندی سی چٹائی بٹھا کر بیٹھے ہیں اور پیانو بجا رہے ہیں، اور مسز رافی اور دوسرے لوگ اس ڈیڈ باڈی کی آخری رسومات ادا کر رہے ہیں۔ وہ ہمز پڑھتے ہیں۔ روز کو مسز رافی کہتی ہے کہ وہ کھڑکی بند کر دے اور اس کے آگے کرٹن کر دے، لیکن وہ سمندر کی طرف دیکھنا چاہتی ہے جہاں اس کا فیونسی ڈوب کر مر گیا تھا۔ پادری وہاں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس وقت پرفارمنس نہیں کرنی چاہیے، کسی قسم کا ڈرامہ پرفارم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک جنازے پر جمع ہیں۔ ہیچ وہاں آ کر کہتا ہے کہ اس زمین پر بہت سے ایلین شیطان آ گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی زمین کو ان سے صاف کر دیں۔ جب کولن کے جنازے پر ہیچ ولی کو دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اسے قتل کر دیا تھا، لیکن یہ دوبارہ سے زندہ کیسے ہو گیا؟ لیکن کوئی بھی شخص اس کی بات کو نہیں سنتا، بلکہ تمام لوگ اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہیدر کٹ چونکہ ہیچ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے اس لیے اسے بھی مار پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد مسز رافی
تھامپسن اور کارٹر کو حکم دیتی ہے کہ ہیچ کو اس ٹاؤن کے لاک اپ میں بند کر دیا جائے۔ ہیچ سوچتا ہے کہ وہ تو اس گاؤں کے لوگوں کی بھلائی کی بات کر رہا تھا، پھر اسے لاک اپ میں کیوں بند کر دیا گیا ہے؟ مسز ٹائل ہاؤس ڈر رہی ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ مسز رافی ہالرکٹ سے کہتی ہے کہ وہ اس کی شکایت میجسٹریٹ کو نہیں لگائے گی اگر وہ اس کے گارڈن میں 2 ماہ کے لیے کھدائی کرے۔ وہ اس بات پر رضامند ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسے کہتی ہے کہ وہ روز کو بلا کر لائے جو کہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ وہاں سے تمام لوگ چلے جاتے ہیں، صرف مسز رافی اور ولی رہ جاتے ہیں۔ مسز رافی ولی سے کہتی ہے کہ اب وہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے اور تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا بیہیویئر بہت گندا ہے، یعنی وہ لوگوں کو ڈانٹتی ہے اور لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ خود اتنی بری نہیں ہے بلکہ لوگوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اسے ان کے ساتھ اس رویے کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جب روز وہاں آتی ہے تو مسز رافی اسے کہتی ہے کہ وہ ولی کے ساتھ اس ٹاؤن سے کہیں دور چلی جائے۔ اس کے بعد مسز رافی چائے کی سیرمنی ارینج کرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد روز اور ولی دونوں کولنز کے متعلق دوبارہ سے باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس دوران ولی روز کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور خاموشی سے اسے کس کرتا ہے۔ وہ اسے نصیحت کرتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی آنٹی سے بالکل مختلف بننے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کی آنٹی صرف اور صرف لوگوں پر چلانا جانتی ہے، لیکن اس میں کسی قسم کا حوصلہ نہیں ہے اور روز کو چاہیے کہ وہ ایک حوصلے والی لڑکی بنے۔ اس کے بعد ولی سمندر میں تیرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور روز بھی اس کے کپڑے پکڑ کر وہاں کھڑی ہو جاتی ہے۔ سین 8 میں دوبارہ سے بیچ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ایونز وہاں بیٹھا ہے اور اس کے پاس ہالرکٹ آ جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی چھڑی ہے۔ ایون اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اسے مارنے کے لیے آیا ہے۔ ہالرکٹ بہت ہی غصے والے موڈ میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس بات سے انکار نہیں کرتا اور وہ پوچھتا ہے کہ کیا ولی یہاں سے گزرا ہے۔ وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ کولن کی ڈیتھ کے معاملے میں پولیس نے جو تحقیقات کرنی تھی اب وہ مکمل ہو چکی ہیں اور کسی بھی شخص کو اس کا مجرم نہیں قرار دیا گیا۔ پولیس والوں کے مطابق لوگ برے موسم میں بھی سمندر پر چلے جاتے ہیں اور انہیں بچانے میں گارڈز کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ایونز ولی کو بتاتا ہے کہ ہالرکٹ اسے مارنا چاہتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اس قصبے سے کچھ دن کے لیے دور چلا جائے، لیکن ولی اس کی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایونز ولی کو یہ بھی بتاتا ہے کہ ہالرکٹ اس بات پر یقین رکھتا ہے۔ ایونز بھی ایک ایلین ہے، یعنی ہیچ ولی کو ایلین سمجھتا ہے اور ہالرکٹ ایونز کو ایک ایلین سمجھتا ہے۔ اس کے بعد ایونز فلسافیکل گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ ولی ایون سے پوچھتا ہے کہ زندگی کے بارے میں اس کا کیا فلسفہ ہے۔ اس پر ایون اسے جواب دیتا ہے کہ زندگی میں ہر جگہ جنگ و جدل جاری ہے، لیکن پھر بھی زندگی قائم و دائم ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور وہ اسے سمندر کی زندگی کی ابتدا اور اس جنگ و جدل کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایون ولی کو زندگی کے ہمیشہ قائم رہنے کی امید دلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ انسان جنگ کے نتیجے میں اگر مر بھی گئے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک چوہا باقی رہ جائے گا جس سے زندگی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی اور آخر کار زندگی موت پر دوبارہ سے غالب آ جائے گی۔ جب ولی ایون سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے یہاں پر مزید سٹے کرنا چاہیے تو اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ نہیں، اسے واپس جا کر سچائی کی تلاش کرنی چاہیے اور سچائی بھی اس کا انتظار کر رہی ہے اور وہ اسے ہمیشہ پر امید ہونے کا درس دیتا ہے، لیکن لڑائی اور جنگ و جدل کی صورت میں بدلنے اور محبت کا پیغام پھیلانے کا بھی سبق دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہیچ اس دنیا پر ایلین سے ڈرتا ہے، لیکن در حقیقت ہم خود ہی ایلین بن چکے ہیں اور اس دنیا کے ساتھ اجنبیوں والا سلوک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایٹم بامز اور ایمونیشن کے ایجاد کے متعلق سوال اٹھاتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنا بہتر مستقبل چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو ڈسٹروائے کر دیں۔ ولی ایون سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کام کی ابتدا اپنے آپ سے کرے گا، یعنی وہ اس ٹاؤن میں رہتے ہوئے محنت کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے جواب میں ایونز اسے کہتا ہے کہ وہ اس کی بات چھوڑے بلکہ خود اس ٹاؤن کو چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے۔ اسی دوران وہاں روز آ جاتی ہے اور وہ ولی سے کہتی ہے کہ اس نے اب پیکنگ مکمل کر لی ہے،
اس لیے اسے وہاں سے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ وہ ولی سے پوچھتی ہے ایون کیا کہہ رہا تھا، تو ولی روز کو بتاتا ہے کہ وہ ایون کو صرف خدا حافظ کہنے آیا تھا، اور وہ اس بات پر بہت خوش ہے کہ روز نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد ولی اور روز یہ قصبہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ پلے ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے سمبلز کو۔ سب سے پہلے اس کا جو ٹائٹل ہے یعنی جو سی ہے وہ چینج یعنی تبدیلی کا سمبل ہے کہ سمندر میں ہر وقت نئی لہریں آتی رہتی ہیں اور پرانی لہروں کو دبا دیتی ہیں، اس طرح سے یہ چینج کا سمبل ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈیپتھ یعنی گہرائی کا سمبل ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کریکٹرز کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہیچ کا کریکٹر مڈل اور ورکنگ کلاس کا سمبل ہے۔ اس کے علاوہ ولی کارسن کا کریکٹر بے بسی کا سمبل ہے، جو کہ مدد کے لیے پکارتے ہیں لیکن ان کی کوئی بھی مدد نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ مسز رافی کا کریکٹر ایرسٹوکریٹ سوسائٹی اور رچ سوسائٹی کا سمبل ہے۔ روز کا کریکٹر اپنے نام کی طرح ہی خوشبودار اور فریشنس کا سمبل ہے، یعنی یہی ایک لڑکی ہے جو کہ خوبصورتی یعنی بیوٹی کا سمبل ہے۔ اب اگر ہم اس کے تھیمز کو دیکھیں تو اس میں انڈیویجول اور سوسائٹی کو کمپیئر کیا گیا ہے کہ اس سوسائٹی میں اس ماڈرن زمانے میں انسان کتنا بے بس ہے، انسان کتنا اکیلا رہ گیا ہے اور اس کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کلاس کا تھیم ملتا ہے کہ یہاں پر بھی ایرسٹوکریٹ کلاس ہے اور دوسری طرف ایک پور کلاس ہے۔ اس کے علاوہ اگریشن کا تھیم ملتا ہے کہ کس طرح سے مسز رافی ہیچ سے کہتی ہے کہ وہ اس کا کپڑا نہیں خریدے گی، اگرچہ وہ خود آرڈر کر چکی ہے، اس سے پہلے بھی وہ کشنز کا آرڈر کر کے اسے ریجیکٹ کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہیچ کا کولن کی ڈیڈ باڈی کے ٹکڑے کرنے سے بھی اگریشن کا تھیم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایونز کی شکل میں ہمیں ڈرگ ایڈکشن کا تھیم ملتا ہے اور کولن کے کریکٹر سے ہمیں ڈیتھ کا تھیم ملتا ہے، اور اس کے علاوہ روز کی شکل میں بھی ہمیں ڈیتھ کا تھیم ملتا ہے، کیونکہ اس کی تمام امیدیں دم توڑ گئی ہیں، اب اسے زندگی میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی کولن کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ یہاں پر یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔